السلام علیکم سامعین، اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور کامنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ کے لائک اور کامنٹس میرے چینل کو مدد کریں گے آگے بڑھنے میں اور کامیاب ہونے میں پہنچا سکوں۔ اردو افسانے کے ساتھ بندھے رہنے کا شکریہ۔ اب سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ ناول میٹھے میں سمندر ہے، تحریر آصفہ قادری، بقیہ حصہ۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھ میں تھامی چھری سے اپنے خطرناک ارادے کو عملی جامہ پہناتی، ہاشم نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہر جاب والے ڈاکٹرز کو عموماً اپنا وقت جنرل وارڈ میں ہی گزارنا ہوتا تھا، لیکن ڈاکٹر سولت بطور خاص اس پرائیویٹ روم میں ایڈمٹ بادہ عبدالمبین کا دھیان رکھنے کی ہدایت کر کے گئے تھے۔ اعلیٰ حکام کی اس کیس میں دلچسپی کی وجہ سے ہاسپٹل کی انتظامیہ اس کا خصوصی خیال رکھ رہی تھی۔ آرام دہ کمرے کے ساتھ ساتھ ایک نرس بھی مستقل اس کی دیکھ بھال پر معمور تھی، لیکن ہاشم حسن نے دیکھا تھا کہ اس لڑکی کو خود کو دیے جانے والے اس اسپیشل ٹریٹمنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سارا دن سپاٹ چہرہ لیے اپنے ارد گرد پھرتے لوگوں کو دیکھتی رہتی تھی، لیکن آنکھیں اس کے چہرے کی طرح بے تاثر نہیں تھیں۔ ہاشم ان آنکھوں میں موجود جھلاہٹ اور درد کی تحریر بخوبی پڑھ سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر خود کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی، عزم بھی اس کی آنکھوں سے جھلکتا تھا۔ وہ جب بھی اس کی بولتی آنکھوں کی طرف دیکھتا، اس کے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ جاتی۔ اب بھی جیسے ہی اس کی نظر اس کے روم میں ڈیوٹی دینے والی سسٹر ماریا پر پڑی، وہ الرٹ ہو گیا۔ سسٹر ماریا سیڑھیاں اتر کر نیچے ریسیپشن کی طرف جا رہی تھی، شاید انہیں کوئی ضروری کال کرنا تھی۔ ہاشم ایک نظر وارڈ میں موجود مریضوں پر ڈال کر تیزی سے عبادہ عبدالمبین کے کمرے کی طرف بڑھا، اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ سائڈ ٹیبل پر موجود پھل کاٹنے والی چھری ہاتھ میں پکڑے یقیناً ایک بار پھر وہ اپنی کلائی کی تختہ مشق بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑ دیں مجھے، مر جانے دیں، کیوں بار بار آپ لوگ مجھے بجا لیتے ہیں؟ نفرت ہے مجھے اس زندگی سے، مرنا چاہتی ہوں میں۔ وہ بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شدید جنون نے اس دھان پھان سی لڑکی میں بے پناہ قوت بھر دی تھی۔ ہاشم حسن جیسے مضبوط ورزشی جسم کے مالک شخص کے لیے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ بے اختیار ہی ہاشم کے منہ سے سسکاری نکل آئی۔ اس نے اپنا دانت پوری قوت سے ہاشم کی کلائی میں گاڑ دیے تھے۔ یکدم ہی ہاشم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر گیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ عبادہ عبدالمبین کی ساری جمع قوتیں دم توڑ گئی تھیں۔ وہ یکدم ہی عالم جنون سے واپس عالم خود میں آ گئی تھی اور اب اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہاشم حسن نے ایک نظر اپنی کلائی کی طرف دیکھا۔ اس کے دانتوں کے نشانات کے ساتھ وہاں خون کے چند قطرے ابھر آئے تھے۔ خون کے ان قطروں کو نظر انداز کرتے اس نے دوسری نظر عبادہ عبدالمبین کے چہرے شدید گریا سے ہچکولے لیتے وجود کو دیکھا۔ رونے سے جسم کو لگنے والے جھٹکوں کی وجہ سے اس کی پشت پر پڑی موٹی سی چٹیا آگے کی طرف آ گری تھی اور اب ایک ردھن کی ساتھ ہل رہی تھی۔ ہاشم حسن نے دیکھا کہ اس کے بال بے انتہا سیاہ چمکیلے تھے۔ اس چٹیا میں قید ہونے کے باوجود ان کی خوبصورتی بہت نمایاں تھی۔ قدرت نے اس کی تقدیر بھی شاید اس کے بالوں ہی کی طرح سیاہ بنائی تھی۔ ہاشم حسن کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات مزید گہرے ہو گئے تھے۔ سنو، پانی پی لو۔ وہ بھی اختیار ہی سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی بھر کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا، لیکن اس نے اپنی پوزیشن نہیں بدلی۔ پلیز دیکھو، ایسے مت رو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں، مجھے اس طرح تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں ندامت تھی۔ جسے دن رات لوگوں کی باتیں سنسار کرتی ہوں، اس کے لیے اس کا یہ معمولی سا تھپڑ بھلا کیا اہمیت رکھ سکتا تھا؟ اپنے گھٹنوں سے سر اٹھائے وہ نہایت تلخی سے کہہ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑنے لگی تھی۔ ہاشم حسن کو اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے پانی میں اپنا وجود ڈولتا محسوس ہوا۔ حسن اس نے بہت دیکھا تھا، لیکن حسن کے ساتھ سادگی اور معصومیت کا امتزاج اسے صرف عبادہ عبدالمبین میں ہی دکھائی دیا تھا۔ تم جو حرکت کرنے جا رہی تھی، جانتی ہو کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس کے حسین چہرے سے نظر چرا کر وہ کچھ غصے سے بولا تھا۔ جانتی ہوں، لیکن مجھ سے اس داغدار وجود کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ اس کی آواز بہت پست تھی۔ یہ وجود تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اللہ کی اس امانت کو نقصان پہنچاؤ؟ وہ اسے کٹہرے میں کھینچ لایا تھا۔
اس کی دی امانت کی میں پہلے ہی کہاں حفاظت کر پائی ہوں. اب تو بس ایک احساس ندامت ہے جو جینے نہیں دیتا. وہاں اپنے لٹ جانے کا دکھ بول رہا تھا. امانت کو اگر کوئی داغ لگا دے تو امین اسے جلا کر راکھ کرنے کے بعد مالک کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ اس داغ کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. تمہارا یہ جسم جو اللہ کی امانت ہے اگر کسی وجہ سے داغدار ہو گیا ہے تو تم اس داغ کو مٹانے کی کوشش کرنے کے بجائے اسے ہی مٹانے پر کیوں تلی ہو؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس داغ کے لیے بھی تمہیں اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہوگا. اس کے ہاں کوئی اندھا قانون نہیں چلتا. وہ کسی اور کے کیے جرم کا حساب تم سے مانگنے لگے. وہ نہیں مانگتا حساب، لیکن یہ دنیا تو مانگتی ہے. آپ کے خیال میں جب میں یہاں سے نکلوں گی تو کتنے لوگ ہوں گے جو مجھے عزت دار اور بے قصور جان کر میرا سہارا بننے کی کوشش کریں گے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی. دنیا اچھے لوگوں سے خالی تو نہیں ہو گئی ہے عبادہ. مانا کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن یہ برائی کرنے والے صرف چند لوگ تھے. تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی پر احتجاج کرنے والوں کا تو ایک بڑا جمع غفیر ہے جنہوں نے نیچے سے اوپر تک ہر شخص کو ہلا دیا ہے. تم کہتی ہو تمہیں کوئی سہارا نہیں دے گا، اور میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا ہے جو صرف تمہارے ساتھ ہونے والے ظلم کی تلافی کے لیے تمہارے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہیں. ان کی اس نیک نیتی کو تم کیا نام دو گی؟ وہ اخباری بیانات اور سنی سنائی کی بنیاد پر اسے سمجھا رہا تھا. عبادت تلخی سے مسکرائی. جن لوگوں نے مجھ سے شادی کی پیشکش کی ہے آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے؟ نہیں، لیکن میں جانتی ہوں. وہ سارے میرے بھائی کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے شاہ جی کے پٹھو ہیں جنہیں چارہ بنا کر وہ اپنی سیاست اور نیک نامی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ نوجوان جن کا اپنا کوئی مستقبل نہیں، جن کی اپنی زندگی دوسروں کے پاس رہن رکھی ہے، موت ہر دم جن کے تعاقب میں رہتی ہے، وہ میرا سہارا بن سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. آج اگر میں اپنے بھائی کی وجہ سے لٹی ہوئی ہوں تو کل میں ایسے کسی شخص کو اپنی زندگی کا ساتھ بنا کر برباد ہو جاؤں گی. مجھے سہارے کی پیشکش کرنے والوں میں سے ایک بھی نام کسی عزت دار شخص کا نہیں. عزت دار لوگ میری حالت پر افسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ نہیں. آپ بھی تو ہیں جنہیں مجھ سے ہمدردی ہے، تو جو مجھے بے قصور مانتے ہیں. لیکن کیا آپ مجھے سہارا دے سکتے ہیں؟ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ مجھے اپنی بیوی کی حیثیت سے معاشرے کے سامنے لے جا سکیں؟ اس کے ہونٹوں سے ادا ہونے والے جملوں نے حاشر حسن کو کنگ کر دیا تھا. وہ اس کے سوالوں کے جواب دیے بغیر ایک ٹک اس کی شکل دیکھ رہا تھا. آپ ایسا نہیں کر سکتے. میں آپ سے ایسا کرنے کے لیے کہہ بھی نہیں رہی، لیکن آپ کو بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ مجھے زندہ رہنے کی نصیحت کریں اور اس معاشرے میں اچھے لوگوں کی موجودگی پر دلیل دیں. وہ لب بستہ کھڑے حاشر حسن کے وجود پر طنز کے تیر چلا رہی تھی. سہارا دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے. رہا تمہیں بیوی کی حیثیت سے معاشرے میں متعارف کروانے کا سوال، تو میں اس کے لیے راضی ہوں. کل صبح ہاسپٹل کے اسی کمرے میں تم سے نکاح کروں گا. اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو 10 بجے تیار رہنا. اب خاموش رہنے کی باری عبادہ عبدالمبین کی تھی. وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے حاشر حسن کو دیکھ رہی تھی جو دروازے کے قریب ہی پتھر بنی سسٹر ماریا کے سائڈ سے نکل کر کمرے سے باہر جا رہا تھا. Are you serious حاشر؟ کہیں یہ تمہارا جذباتی فیصلہ تو نہیں؟ ڈاکٹر سولت بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے پوچھ رہے تھے. انہیں اور ڈاکٹر ہادی کو ہاشم نے بطور خاص فون کر کے اپنے نکاح میں گواہان کی حیثیت سے شرکت کرنے کی دعوت دی تھی. یس I'm serious سر. ویسے بھی ایسے فیصلے جذبات میں نہیں کیے جاتے. میں نے سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے. حاشر حسن کا لہجہ اٹل تھا. اوکے، جیسے تمہاری مرضی. ہمیں بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر سولت نے بھی لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جبکہ ڈاکٹر ہادی ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز حسب عادت ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ انگلیوں کی مدد سے گھما رہے تھے. عبادہ عبدالمبین نے ہاسپٹل کے اس کمرے میں جہاں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے طریقے سوچا کرتی تھی، زندگی میں در آنے والی اس تبدیلی کو حیرت سے دیکھا تھا. ڈاکٹر حاشر حسن، جس کی ذہانت، وجاہت اور دولت کی اکثر ڈاکٹرز اور نرسز دیوانی تھیں، بن مانگے اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا. میں نے کہا تھا نا ینگ مین کہ تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے منتخب کیا گیا ہے. نکاح کے بعد اسے گلے لگاتے ڈاکٹر ہادی نے کہا تھا، تمہارا کہنا تھا کہ منتخب لوگوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے. ذرا دیکھو اس لڑکی کی طرف اور بتاؤ کہ یہ تمہارے لیے قدرت کی طرف سے عطا کیا گیا انعام نہیں تو کیا ہے؟ ڈاکٹر ہادی کی بات پر اس نے ذرا سا رخ موڑ کر عبادہ عبدالمبین کی طرف دیکھا. سسٹر ماریا نے نہایت ایمرجنسی میں بھی اسے باقاعدہ دلہن بنا ڈالا تھا. اس کے وجود پر سجا ہلکا کامدار گلابی سوٹ اور میک اپ
یقیناً انہی کی مہربانیاں تھیں۔ حاشر حسن کی نگاہوں کے ارتکاز پر اس نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس کی شوخ نظروں سے نظر ٹکرانے پر بے ساختہ ہی گھبرا کر پلکوں کی چلمن گرا گئی تھی۔ اس کی پلکوں کی لرزش سے محظوظ ہوتا حاشر حسن یکلخت ہی مسکرا دیا تھا۔ وہ لڑکی واقعی سے اپنے لیے قدرت کا انعام محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں ابھی ایڈمٹ رکھنا ہوگا سر یا گھر لے جاؤں؟ اس نے ڈاکٹر سولت سے پوچھا تھا۔ ہم اگر روکیں گے بھی تو تم تو انہیں حسین دلہن کو چھوڑ کر جانے کے لیے راضی تو نہ ہوگے۔ ڈاکٹر سولت نے تازہ گلاب جامن سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ آج وہ اسے ہمیشہ کی کلف زدہ لہجے کے بجائے بڑی محبت سے اس سے مخاطب ہو رہے تھے۔ نو سر، ایسی کوئی بات نہیں، اگر ضرورت ہے تو آپ انہیں روک سکتے ہیں۔ وہ ان کے مذاق سے جھیم گیا تھا۔ نہیں بھائی، ہم اتنے ظالم نہیں۔ ویسے بھی جب ڈاکٹر کے ساتھ بیٹی رخصت کرنی ہو تو اس کی صحت کے بارے میں فکر مند ہونا بیکار ہی ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر ہادی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ڈاکٹر سولت نے ڈاکٹر ہادی کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا تھا۔ حاشر کے گڑبڑاتے انداز کو دیکھ کر ڈاکٹر ہادی بھی مسکراتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ آن ڈیوٹی اسٹاف اور پریس کے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں عباد عبدالمبین کو اپنی حیثیت سے لے کر وہ ہاسپٹل کی عمارت سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ عبادہ فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ حاشر حسن کوئی خواب ہے جو پلکیں جھپکتے ہی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ حاشر نے اچانک ہی سڑک پر سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ گھبرا کر نظر چرا گئی تھی۔ یقین کر لو کہ میں کوئی خواب نہیں، حقیقت ہوں، جو کبھی تمہارے ساتھ چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی گرفت میں لیتے اس نے یقین دہانی کروائی تھی۔ عبادہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے ہاتھ کی پشت پر گرنے لگے تھے۔ اس نے یکلختی گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ پیچھے سے آنے والا ٹریفک اس کی اس اچانک حرکت پر ڈسٹرب ہوا۔ کئی گاڑیوں کے ہارنز اور بریکس کی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئی۔ کیا ہوا؟ گاڑی خراب ہو گئی؟ وہ ارد گرد سے بلند ہوتی آوازوں پر بوکھلا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ گاڑی نہیں، میرا موڈ خراب ہو گیا ہے، اور جب بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو دکھائی دیے یہ موڈ ایسا ہی خراب ہو جایا کرے گا۔ وہ آس پاس سے گزرنے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز کی غصیلی نگاہوں سے لاپرواہ بڑے اطمینان سے مخاطب تھا۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ کبھی نہیں روں گی، لیکن آپ گاڑی تو چلائیں۔ رخساروں پر بہتے آنسو جلدی سے خشک کرتے وہ بولی تھی۔ وعدہ؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وعدہ؟ اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں دیتے ہوئے وہ مسکرائی۔ حاشر حسن نے پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے پل میں اپنا دل مسکراہٹ کی کرنوں میں قید ہوتا محسوس ہوا۔ اب چلا بھی چکیں گاڑی، ورنہ لوگ اس گاڑی سمیت ہم دونوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اس کی نگاہوں کی بے خودی پر جھینکتے عبادہ نے اسے ٹوکا تو وہ بھی ہوش میں آتے گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ اس وقت اس کا رخ اپنے گھر کی بجائے مات کے فلیٹ کی طرف تھا۔ اماد کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس نے کچھ عرصہ اس کے فلیٹ پر قیام کی اجازت مانگی تھی۔ عبادہ کو ڈائریکٹ گھر لے جانے کی بجائے وہ پہلے ممی اور ڈیڈی کو اس بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ اماد صاحب نے فلیٹ کی چابیاں آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ انہیں کسی کام سے شہر سے باہر جانا تھا، اس لیے وہ خود نہیں آئے۔ پارکنگ میں ہی اماد کے ایک ملازم نے اسے چابیاں تھماتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ سر کو آہستہ سے جنبش دیتا عبادہ کو لے کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سیکنڈ فلور پر واقع اماد کا یہ فلیٹ ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ تھا۔ تم یہاں آرام کرو، اگر بھوک محسوس ہو تو فریج میں دیکھ لینا، بہت کچھ مل جائے گا۔ فی الحال میں تمہارے پاس نہیں رک سکتا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ اگر دیر ہو جائے تو تم گھبرانا نہیں۔ عبادہ کو تسلی دیتے وہ انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا تھا۔ اب اس کی گاڑی کا رخ ڈیڈی کے آفس کی طرف تھا۔ کہو کیسے آئے ہو؟ اپنے سامنے موجود فائل پر نظر جمائے ڈیڈی نے مصروف سے انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ مجھے آپ کو ایک اہم بات بتانی ہے ڈیڈی، امید ہے آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ آج پہلی بار وہ ان کے سامنے بات کرتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ حسن ریاض صاحب بھی اس کے لہجے کے غیر معمولی پن پر سوالیہ نظروں سے دیکھتے اس کی طرف متوجہ ہوئے، البتہ زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے شادی کر لی ہے ڈیڈی، اپنے طے اس نے دھماکہ کیا تھا، لیکن حسن ریاض صاحب بنا چوکے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ اس اطلاع پر ان کی حالت میں بس اتنا تغیر پیدا ہوا تھا کہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا فائل ہولڈر میں واپس رکھتے ہوئے اپنے چائے کی بیگ سے پشت لگا لی تھی۔ کس سے کی ہے شادی؟ ان کے انداز کی طرح ان کا لہجہ بھی بہت پرسکون تھا۔ وہ آسانی سے غصے میں آنے والے نہیں تھے۔ ان کی کامیاب بزنس مین ہونے کا
ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، آپ اسے نہیں جانتے، مجھے ہاسپٹل میں ہی ملی تھی۔ وہ یکدم ہی سب کچھ بتانے کی ہمت نہ کر سکا۔ ڈاکٹر ہے؟ حسن ریاض صاحب نے سوال کیا۔ نہیں، پیشنٹ، اس نے مختصر جواب دیا۔ باپ کیا کرتا ہے اس کا؟ حسن ریاض صاحب کی پیشانی پر سلوٹیں پڑنے لگیں۔ کسی سرکاری اسپتال میں علاج کرنے کے لیے آنے والی لڑکی کا فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط ہونے کے چانسز بہت کم تھے۔ ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، چچا تایا میں سے کوئی؟ انہوں نے جاننا چاہا۔ نہیں، کوئی نہیں، وہ دنیا میں بالکل اکیلی ہے۔ کوئی نہیں اس کا؟ تو کیا آسمان سے براہ راست ٹپکی ہے وہ زمین پر؟ حسن ریاض صاحب کو غصہ آہستہ آہستہ ابھرنے لگا تھا۔ ڈیڈی، وہ جو پچھلے دنوں پولیس والوں نے ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کیا تھا، یہ وہی لڑکی ہے۔ کوئی چارہ نہ پا کر آخر اس نے بتا ہی دیا تھا۔ ویسے بھی یہ خبر چھپنے والی نہیں تھی۔ آج شام یا زیادہ کل صبح کے اخبارات میں اس خبر کو آنا ہی تھا۔ عبادہ عبدالمبین اور مشہور انڈسٹریلسٹ حسن ریاض کا بیٹا حاشر حسن اس سوسائٹی کے اتنے گمنام کردار نہیں تھے کہ ان کے متعلق کوئی بات خبر بننے سے محفوظ رہ جاتی۔ کیا بےہودہ بکواس کر رہے ہو تم؟ حسن ریاض کی شخصیت کا سارا دھیما پن دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ وہ حلق کے بل دھاڑے تھے۔ یہ بکواس نہیں، سچ ہے ڈیڈی، اس نے سر جھکائے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ تم کسی ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکی سے شادی کر لیتے تو اتنی بدنامی نہیں ہوتی ہماری جتنی اس لڑکی سے شادی کرنے کے نتیجے میں ہوگی۔ آخر تم نے کیا سوچ کر یہ فضول حرکت کی ہے؟ حسن ریاض صاحب بہت مشکل سے اپنی آواز کو کنٹرول کر رہے تھے۔ وہ میری بیوی ہے ڈیڈی، میں اس کے بارے میں کوئی فضول بات سننا پسند نہیں کروں گا۔ اس نے انہیں ان کے الفاظ پر ٹوکا تھا۔ بیوی، پہلی فرصت میں طلاق دو اسے، میں ابھی اوپر بات کر کے اس خبر کو اخبار میں آنے سے روکتا ہوں، استہزائیہ لہجے میں کہتے انہوں نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں اسے ہرگز طلاق نہیں دوں گا ڈیڈی، چاہے آپ اور ممی اسے قبول کریں یا نہیں۔ اس کے اٹل لہجے نے ان کا نمبر ڈائل کرتی انگلیوں کو ساکت کر دیا تھا۔ اوکے، مت دو تم اسے طلاق، لیکن اس کے بدلے تمہیں ماں باپ، بہن بھائی اور جائیداد سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ وہ ایک خالص بزنس مین کی طرح سے اس کو ڈیل کر رہے تھے۔ مجھے منظور ہے۔ گاڑی کی چابی ان کے سامنے میز پر ڈالتے وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ان کے آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس آفس میں داخل ہوا تھا تو اس کے پاس نئے ماڈل کی چمچماتی ہوئی گاڑی موجود تھی، اور اب صرف 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ اس گاڑی سمیت تمام دولت اور رشتوں سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔ اے مسٹر، کہاں تم سڑکوں پر چہل قدمی کرتے پھر رہے ہو؟ پیدل سڑک کے کنارے چلتے حاشر حسن کے قریب گاڑی روک کر اس میں سے سر نکالتے طریبہ نے پوچھا تھا۔ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر حاشر حسن غائب دماغی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈیڈی کے آفس سے وہ واپس عماد کے فلیٹ پر گیا تھا، جہاں رات 8 بجے اس نے عماد کی کال وصول کی تھی۔ وہ اس سے معذرت کرتے ہوئے 2 دن کے اندر اس سے فلیٹ خالی کرنے کی درخواست کر رہا تھا، بقول اس کے کہ 2 دن بعد اس کا ایک کزن لندن سے آنے والا تھا، جسے اس کے کئی کنال پر پھیلے گھر کو چھوڑ کر اس فلیٹ میں قیام کروانا نہایت ضروری تھا۔ حاشر حسن سمجھ سکتا تھا کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے، دراصل ڈیڈی میدان میں نکل آئے ہیں اور انہوں نے عماد کے والد کے ذریعے اس پر زور ڈال کر سب سے پہلے حاشر حسن کو ایک چھت کے تحفظ سے محروم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے عماد سے کوئی شکوہ کیے بغیر 2 دن میں فلیٹ خالی کر دینے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ عماد کے علاوہ بھی ابھی اس شہر میں اس کے کئی دوست اور مہربان تھے، لیکن اگلے ہی روز ہونے والے یکے بعد دیگرے 2 واقعات نے اسے اپنے کسی بھی دوست سے رابطہ نہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اچھا خاصا اثر و فروغ رکھنے والے ڈاکٹر سولد مرزا کا تبادلہ اچانک ہی کسی دوسرے شہر میں کر دیا گیا تھا۔ حسن ریاض جیسے پاورفل شخص کے سامنے ان کا اثر و سوغ بہت کم تھا، جبکہ ڈاکٹر ہادی کے کلینک پر کچھ شرمگیز عناصر نے کافی توڑ پھوڑ مچا دی تھی۔ یہ دونوں حادثے حاشر کے لیے تنبیہ تھے کہ وہ اپنے کسی دوست کو اپنی وجہ سے مشکل میں نہ ڈالے۔ صورتحال اتنی بری طرح حاشر کے حق میں بگڑ گئی تھی کہ وہ بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ عماد کی دی گئی 2 دن کی مہلت میں سے 1.5 دن گزر چکا تھا اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس باقی عادت بچ جانے والے دن میں کس طرح وہ اپنے اور عبادہ کے لیے ٹھکانہ تلاش کرے۔ اس کی جیب میں مشکل سے 15,000 روپے موجود تھے اور ان 15,000 میں کسی درمیانے درجے کے ہوٹل میں بھی چند دن سے زیادہ قیام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کرائے پر گھر لے کر رہنے کا خیال بھی اس کے دل میں آیا تھا، لیکن وہ ایک دن میں متوسط درجے کی آبادیوں کے کئی وزٹ کرنے کے بعد بھی جان چکا تھا کہ یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں۔
وہاں بھی گھر کرائے پر دیتے وقت کم از کم 20-25 ہزار روپے ایڈوانس کی مد میں وصول کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ ان میں سے کسی کو کسی طرح 15,000 ایڈوانس پر راضی کر بھی لیتا تو دیگر مسائل اسی طرح باقی رہتے۔ انہیں گھر کے لیے بنیادی ضرورت کے سامان، کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر بسوں وغیرہ کے کرائے کے لیے بھی کافی رقم درکار تھی۔ اپنے باپ کے کامیاب بزنس مین ہونے کے کئی راز کھل کر اس کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ ایک نہایت شاطر دماغ رکھنے والے انسان تھے جس کی نظر بساط پر موجود ہر مہرے پر تھی۔ اولاد کو بے تحاشا سہولیات دینے کے باوجود اسے قابو میں رکھنے کے لیے انہوں نے سارے پتے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ پورے شہر میں کوئی بھی پراپرٹی ایسی نہیں تھی جس کا حاشر حسن تنہا حقدار ہو۔ ہر پلازا اور شاپنگ سینٹر میں اس کے ساتھ عاشر اور ایمن بھی حصہ دار تھے، اور ان دونوں کی اجازت کے بغیر وہ ان میں سے کوئی شے تنہا اپنی مرضی سے بیچنے کا مجاز نہیں تھا۔ یہاں تک بینک میں موجود اس کا اکاؤنٹ بھی صرف اس کا نہیں تھا، وہ اس کا اور حسن ریاض کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا۔ ابھی وہ اپنے بینک سے ہی باہر نکلا تھا، جہاں سے اس کا صرف 10,000 کا چیک یہ کہہ کر لوٹا دیا گیا تھا کہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود نہیں۔ وہ اکاؤنٹ جہاں سے وہ اس سے بھی بڑی رقمیں بغیر کسی مشکل کے نکالتا پھر رہا تھا، اچانک کیسے زیرو پر چلا گیا تھا وہ سمجھ سکتا تھا۔ کیا اس سڑک کے کنارے کھڑے کھڑے ہی زندگی گزار دو گے تم؟ تربیہ کی آواز نے اس کے خیالوں کا سلسلہ توڑا تھا، اور وہ یکدم تھکے انداز میں خود کے لیے کھولے گئے گاڑی کے دروازے سے اندر داخل ہو کر سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ پریشان ہو؟ تربیہ نے بیک ویو میرر کو صحیح طرح ایڈجسٹ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، اور وہ تو جیسے کسی سہارے کا متلاشی تھا۔ الف سے لے کے یہ تک ساری تفصیل اس سے کہتی۔ بس اتنی سی بات ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ گلشن میں میرا ایک فلی ڈیکوریٹڈ فلیٹ خالی پڑا ہے، تم چاہو تو اپنی وائف کے ساتھ اس میں رہ سکتے ہو۔ اس نے گویا چٹکی بجاتے اس کا مسئلہ حل کر ڈالا تھا۔ جو میری مدد کرنا چاہتا ہے ڈیڈی اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے تمہیں ابھی بتائی ہے، اور تم پھر بھی مجھے اپنے فلیٹ کی آفر کر رہی ہو۔ حاشر نے یوں اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا جیسے اسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ تمہارے ڈیڈی جیسے کئی میری مٹھی میں رہتے ہیں، مجھے ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تربیہ نے جیسے اپنے کان پر سے مکھی اڑائی۔ میں نے تمہیں حالات سے آگاہ کر دیا ہے، اگر تمہیں کوئی خطرہ نہیں تو مجھے بھی تمہاری بات ماننے سے انکار نہیں۔ بہرحال مجھے تو سر چھپانے کے لیے ٹھکانا چاہیے۔ اس کی لاپرواہی کو دیکھتے ہوئے حاشر حسن اس کی سیفٹی کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔ تم کھانا بہت اچھا بناتی ہو۔ گرم گرم روٹی سے بھنی ہوئی مونگ کی دال کھاتے ہوئے اس نے عبادہ کو مخاطب کیا تھا۔ عبادہ اس کی بات پر صرف ہلکے سے مسکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حاشر حسن نے اپنی ساری زندگی میں اس طرح کے کھانے نہیں کھائے ہوں گے، اور اس وقت بھی وہ صرف اس کا دل رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا؟ حاشر حسن اس کی مسکراہٹ میں چھپے مفہوم کو بھاپ گیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کھانا آپ کے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، صرف میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں۔ پانی کے لیے جگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے اس نے اداسی سے جواب دیا تھا۔ حاشر حسن نے اس کا ہاتھ جگ تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ تم کبھی تو میری بات کا یقین کر لیا کرو عبادہ۔ میرے رویے میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم ہر دم احساس ندامت سے دبی رہتی ہو؟ تمہارا ہر وقت اس طرح سے سوچنا ہمیں نارمل لائف سے دور لے جائے گا۔ اپنی بیوی کی خوبصورتی، اخلاق اور سگھڑپن کو سراہنا میرا حق ہے، لیکن تمہارا ایب نارمل رویہ ہماری زندگی کی ان معمولی خوشیوں کو بھی ہم سے چھین لے گا۔ وہ بہت محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ میں آپ کو بہت خوش دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن یہ احساس کہ میری خاطر صرف میری وجہ سے آپ اتنی عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر اس طرح سے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ اس کے لہجے میں سچائی اور آنکھوں میں آنسوں کی چمک تھی۔ آنسو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی اور اب پھر بتا رہا ہوں کہ تمہارے آنسوؤں نے میرا موڈ خراب کر دیا ہے، اور اسے درست کرنے کے لیے تم کیا کرتی ہو یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ سامنے رکھے کھانے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے دونوں ہاتھ باندھ کر اطمینان سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا تھا۔ سنیں، آپ کھانا تو کھا لیں، عبادہ نے بے بسی سے اسے پکارا۔ اس کے اس انداز پر حاشر نے بمشکل اپنے لبوں سے مسکراہٹ پانے سے روکا۔ وہ کبھی بھی اسے اس کے نام سے نہیں پکارتی تھی۔ اچھا صرف ایک بار آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ اس کے بے انتہا لجاجت سے کہنے پر حاشر کو آنکھیں کھولنی ہی پڑی تھیں۔ اب منہ بھی کھول دیں، بننے والا اس کی طرف بڑھاتی کہہ رہی تھی۔ حاشر نے بے اختیار ہنستے ہوئے اس کی بات پر عمل کیا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کی خصوصی توجہ ہی عبادہ کا کھویا ہوا اعتماد بحال کر سکتی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے ساتھ ہی اس نے اسے اپنی ذمہ داری میں پہلا نمبر دے دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے ہر پل میں اس کا ساتھ اور اعتماد چاہتا تھا۔
تربیہ کے دیے اس فلیٹ میں شفٹ ہوتے ہی اس نے اپنے پاس موجود رقم اس کے حوالے کرتے ہوئے اسے بجٹ بنانے کی ذمہ داری سونپ دی تھی، کیونکہ وہ خود کبھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ عبادہ نے اس ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا تھا۔ اس وقت ان کے اہم اخراجات اشیاء خورد و نوش کی خریداری اور حاشر کے ہاسپٹل آنے جانے کا کرایہ تھا، گھریلو استعمال کی دیگر اشیاء تربیہ کے فلیٹ میں موجود تھیں۔ رقم کے سلسلے میں بھی اس نے حاشر کو مدد کی آفر کی تھی، لیکن حاشر نے اسے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس قدر اس کا مقروض نہیں ہونا چاہتا تھا کہ کبھی اس قرض کو اتار بھی نہ سکے۔ اسے یوں بھی تربیہ کی اپنی اتنی زیادہ مدد کرنے پر حیرت تھی، اور اس نے اس حیرت کا اس کے سامنے اظہار بھی کر دیا تھا۔ یہ سب میں تمہارے لیے نہیں، عبادہ کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر آج میں نے اس کی مدد نہیں کی تو کل وہ بھی تربیہ بن جائے گی، اور میں اسے تربیہ بننے سے بچانا چاہتی ہوں۔ وہ عزت کی زندگی گزارتی رہی ہے، ذلت کا اس قدر زہر برداشت نہیں کر سکے گی۔ تربیہ نے نہایت صاف گوئی سے اسے جواب دیا تھا۔ انصاری صاحب کے بنگلے سے نکل کر مین روڈ کی طرف جاتے ہوئے اس نے ایک گاڑی کو تیزی سے قریب سے گزرتے دیکھا۔ گاڑی کی تیز رفتاری کے باوجود اس نے فرنٹ سیٹ پر ذوالفقار کے ساتھ بیٹھی ایمن کو پہچان لیا تھا۔ وہ انصاری صاحب کے گھر ان کی بیٹی کو میڈیکل کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی تیاری کروانے آ رہا تھا۔ ہاؤس جاب میں مصروف ہونے کی وجہ سے فی الحال وہ کوئی بھی فل ڈے جاب کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ایک ٹیوٹرز اکیڈمی کے تھرو اس نے اپنے لیے ٹیوشن ڈھونڈی تھی۔ اس ساتھ ہی اس نے اکیڈمی میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو بایولوجی پڑھانے کی ذمہ داری بھی لے لی تھی۔ باقاعدگی سے کہیں جاب کرنے کے مقابلے میں اپنی ڈیوٹیز کی مناسبت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹائمنگ ایڈجسٹ کر لینا آسان تھا۔ اس سلسلے میں اکیڈمی کی انتظامیہ بھی اس کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی تھی۔ ٹیڈی کی طرف سے بھی آج کل خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس لیے بھی وہ کچھ پرسکون ہو کر اپنی زندگی کے اس فیز سے نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ عبادہ کے ساتھ کی وجہ سے ابھی بھی اس کی زندگی میں بہت ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اس کی صرف ایک مسکراہٹ حاشر کی دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ خاتون خانہ کی توجہ کس طرح مرد کو گھر سے باندھ لیتی ہے، اس تجربے سے بھی وہ پہلی بار گزرا تھا۔ عبادہ کا اپنے کپڑے دھونا، استری کرنا، اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے کھلانا، سب کچھ اتنا پرکشش تھا کہ وہ نوکروں کی رحم و کرم پر ان میں پلے بڑھے گزارا کرنے والے حاشر حسن اس کی طرف کھینچتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پیسے کے ذریعے حاصل کی گئی سہولیات اور محبت سے دی جانے والی امارات میں بھی اس سے فرق پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ عبادہ کے ساتھ گزرنے والے ان 2 مہینوں نے اسے حسن ولا کی مکینوں کا 24 سالہ ساتھ بھلا دیا تھا، لیکن ابھی ایمن کو ذوالفقار کے ساتھ دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ مین روڈ پر پہنچ کر جیسے ہی اس کی نظر ایک پی سی او پر پڑی، وہ ممی کو فون کرنے کے ارادے سے وہاں داخل ہو گیا۔ اس کا موبائل پچھلے 15 دن سے کارڈ ختم ہو جانے کے باعث بیکار پڑا تھا۔ ممی ایمن کہاں ہے؟ سلام دعا سے فارغ ہوتے ہی اس نے چھوٹتے ہی ممی سے ایمن کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اپنی کسی دوست پنکی سے ملنے گئی ہے۔ ممی جو اس کے رابطہ کرنے پر حیران تھی، اس کے ایمن کے بارے میں پوچھنے پر مزید حیران ہوئی۔ وہ اس وقت اپنے کسی دوست کے ساتھ نہیں ہے ممی، اسے ذوالفقار کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھے میں نے خود دیکھا ہے۔ اس نے غصے سے کھولتے ہوئے ممی کو ایمن کے بارے میں آگاہ کیا۔ سو واٹ، ذوالفقار پنکی کا بھائی ہے۔ ایمن کو اس کے گھر ڈراپ کر کے ڈرائیور واپس آ گیا تھا، اب یقیناً ذوالفقار اسے گھر ڈراپ کرنے آ رہا ہوگا۔ ممی مطمئن تھی۔ تو ڈرائیور کو واپس گھر بھیجنے کی کیا تک تھی؟ ایمن کو چاہیے تھا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی واپس آتی۔ حاشر کو ان کے اطمینان پر غصہ آنے لگا۔ اگر تم مڈل کلاس کے گھٹیا لوگوں کے ساتھ رہ کر ان جیسی سوچ کے مالک ہو گئے ہو تو ضروری نہیں کہ اپنے ان خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں فون بھی کیا کرو۔ ایمن ہماری ذمہ داری ہے، اس کے اچھے بھلے کے بارے میں سوچنا بھی ہمارا کام ہے۔ تم اس گھر کو چھوڑ کر جا چکے ہو، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں کے معاملات میں دخل دینا بھی چھوڑ دو۔ مامی نے غصے سے فون پٹک دیا تھا۔ وہ بے چینی سے ریسیور کو گھور کر رہ گیا۔ تربیہ پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ وہ عبادہ کا چیک اپ کروانے کے بعد واپس گھر پہنچا ہی تھا کہ اسے فون پہ یہ اطلاع ملی تھی، اور وہ جو عبادہ کی ماں بننے کی خبر سن کر بے تحاشا خوش تھا، ایک دم ہی تفکرات میں گر گیا۔ تربیہ کے اوپر قاتلانہ حملے کا مطلب تھا کہ ڈیڈی خاموشی کے چند ماہ گزرنے کے بعد ایک بار پھر میدان میں اتر چکے ہیں۔ اب تک بھی شاید وہ مسلطحن خاموش تھے۔ تربیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے تعلقات کی بنا پر وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھانے پر مجبور تھے، اور اب اتنے عرصے بعد جب عبادہ والے معاملے کی دھول بیٹھنے لگی تھی تو وہ دوبارہ فارم میں آ گئی تھی۔ یقیناً ان کا خیال تھا کہ اب کسی کو ان پر شک نہیں ہوگا اور حملے کو معمول کا ایک حملہ سمجھا جائے گا، لیکن حاشر حسن کا پہلا شک انہی کی طرف گیا اور اس نے ایک عالم جنون میں گھر کے نمبر کو ڈائل کیا تھا۔
اگر اب میرے کسی دوست یا ہمدرد کو ڈیڈی کے ہاتھوں نقصان پہنچا تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا. آپ یہ بات ضرور انہیں سمجھا دیجیے گا. ممی کے فون پر آتے ہی اس نے بلا تمہید کہا تھا. تمہارے کس دوست کو نقصان پہنچایا ہے حسن نے جو تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ اس کے لہجے میں غائب ہو کر ممی نے پوچھا تھا. تربیہ پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے انہوں نے ممی. وہ بال بچی ہے اس حملے میں. اس بار تو میں کچھ نہیں کر رہا, لیکن اگر آئندہ ایسا کوئی حادثہ ہوا تو ڈیڈی خود کو بھی کبھی نہیں بچا سکیں گے. کیا کر لو گے تم ان کا؟ تمہارے اختیار میں ہے ہی کیا؟ ان سے الجھنے سے بہتر ہے کہ تم ان سے مصالحت کر لو حاشر. ممی نے اسے سمجھایا. اگر میں نے کبھی اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کیا تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. میں میڈیا کے ذریعے بہت کچھ کر سکتا ہوں. عبادہ عبدالمبین کو عبادہ حاشر بنے ابھی اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ لوگ اسے بھول گئے ہوں گے. اگر ایک بھی پریس کانفرنس کر کے میں نے ڈیڈی کی حرکتوں کے بارے میں بیان دے دیا تو سارے شہر میں ان کے خلاف مظاہرے شروع ہو جائیں گے. عبادہ کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنے والے کک کے خلاف چاہے اپنی سیاست چمکانے کی غرض سے ہی صحیح کون سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے آپ اور ڈیڈی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے. اس نے ممی کو دھمکایا تھا. تو تم اب اس رسوائے زمانہ لڑکی کی خاطر دنیا کے سامنے اپنے باپ کا تماشا بنواؤ گے؟ ممی نے طنز سے پوچھا. وہ رسوائے زمانہ لڑکی میری بیوی ہے. اس بات سے ڈیڈی سمیت سارا شہر واقف ہے. اگر آپ ڈیڈی کو تماشا بنانے سے ڈرتی ہیں تو انہیں سمجھائیں کہ وہ بھی تماشے کرنا چھوڑ دیں. ممی کی بات کا تیزی سے جواب دیتے اس نے فون بند کر دیا تھا. تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا کر وہ بچی بہت تیزی سے اوپر کی طرف اچھلی تھی اور اس کے واپس زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی قبل گاڑی والا تیز رفتاری کے سارے ریکارڈ توڑتا نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا. پیچھے سے آتی مرگلا میں بیٹھے حاشر نے یہ سارا منظر اچھی طرح دیکھا تھا اور باوجود جلدی میں ہونے کے بے اختیار ہی گاڑی روک دی تھی. بچی کے ماں باپ اس دوران اس تک پہنچ چکے تھے. ماں اپنی چادر کے پلو سے اس کے زخموں سے بہتا خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ باپ مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. حاشر کی گاڑی روکتے ہی وہ لپک کر اس کے پاس آئے. صاحب میری مدد کریں, میری بچی کا خون بہت زیادہ بہہ رہا ہے. اگر اسے اسپتال نہ پہنچایا گیا تو وہ خدا نخواستہ. آگے وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا. میں ہاسپٹل ہی جا رہا ہوں, آپ لوگ میرے ساتھ چل سکتے ہیں. اس کی اجازت دیتے ہی وہ شخص کھل اٹھا اور بچی کو گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے لگا. بچی کی ماں اور اس کے ساتھ موجود باقی 2 بچیاں بری طرح ہراساں تھے. آپ لوگ فکر نہیں کریں, انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا. بجائے گاڑی کو آگے بڑھانے کے اس نے میڈیکل باکس نکال کر بچی کو فرسٹ ایڈ دینا شروع کر دیا تھا. ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی اس کے زخموں سے بہتے خون کو روکنا بہت ضروری تھا. آپ ڈاکٹر ہیں صاحب؟ ہاں. بینڈیج سے فارغ ہوتے ہی اس نے مختصراً اس آدمی کو جواب دیا تھا. بس اچانک ہی بچی اپنی بڑی بہن کا ہاتھ چھڑا کر سڑک پر بھاگنے لگی. اس سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت اتنی زیادہ نہیں ہوتی, کچھ اس وجہ سے بھی ہم لوگوں سے چوک ہو گئی. ہاسپٹل کی طرف جاتے ہوئے بے دھیانی سے اس آدمی کی بتائی ہوئی تفصیلات سن رہا تھا. اس کا سارا دھیان عبادہ کی طرف لگا ہوا تھا جسے وہ کل رات ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے گیا تھا. بچے کی پیدائش میجر آپریشن سے ہوگی, یہ بات بہت پہلے ہی ڈاکٹر عفت اسے بتا چکی تھی. آج صبح 11:30 بجے عبادہ کا آپریشن ہونا تھا. کل ہاسپٹل جاتے وقت عبادہ کئی چیزیں اسے اپنے ساتھ لے جانا بھول گئی تھی اور اب یاد آنے پر اس نے حاشر کو گھر کی طرف دوڑایا تھا. حاشر کی ضرورت کے پیش نظر ڈاکٹر حادل 2 دن پہلے ہی اسے اپنی گاڑی بسد اسرار سونپ چکے تھے, لہٰذا اسے کافی آسانی ہو گئی تھی. اس کے پاس اس گاڑی کی موجودگی ہی نے اس بچی کو بر وقت اسپتال پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. پلیز ڈاکٹر صاحب میری بچی کو بے آسرا چھوڑ کر مت جائیں. وہ انہیں شعبہ ایمرجنسی تک پہنچا کر گائنی ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا چاہتا تھا کہ خاتون نے بازو پکڑ کر اسے روک لیا. اس نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی جو 11:15 بجا رہی تھی اور پھر بچی کی طرف متوجہ ہو گیا. شہر کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں کی تمام ٹرانزیکشنز کے باوجود شعبہ حادثات میں ہمیشہ افراتفری کی حالت رہتی تھی. اب بھی کوئی ڈاکٹر فارغ نظر نہیں آ رہا تھا جو فوری طور پر بچی کو دیکھ سکتا. ناشاد خود کو یہ تسلی دیتے ہوئے کہ عبادہ کے پاس ڈاکٹر عفت موجود ہیں, وہ ایک نرس کی مدد سے اس بچی کو ٹریٹمنٹ دینے لگا. خدا آپ کو بے شمار خوشیاں دے, زندگی میں ہمیشہ کامیابیاں دے اور آپ جو چاہیں وہ حاصل ہو جائے. بچی کو ٹریٹمنٹ دینے کے بعد وہ اس کے والدین کو اس کی طرف سے مطمئن کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تو خاتون نے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازنا شروع کر دیا. میری وائف کا آپریشن تھا آج, آپ دعا کیجیے گا کہ وہ اور میرا بچہ خیریت سے ہوں. حاشر حسن کا لہجہ بھیگنے لگا تھا. ایک پورے خاندان کے ہوتے ہوئے وہ زندگی کے اس نازک مقام پر تنہا کھڑا تھا. یہ دکھ اپنے لیے اتنی دعائیں سنتے یکدم ہی اس کے دل میں انی کی طرح اترا تھا. اپنے جذبات کو ان سے چھپانے کے لیے وہ تیزی سے رخ موڑ کر باہر نکل گیا تھا. مبارک ہو, آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے ڈاکٹر حاشر.
نرس نے اسے خوشخبری سنائی تھی، لیکن وہ بے چینی سے عبادہ کے آپریشن تھیٹر سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بے انتہا کمزور تھی، لہٰذا اس کی طرف سے اسے فکر بھی بہت زیادہ تھی۔ جب تک وہ اسے اپنی آنکھوں سے بخیریت نہ دیکھ لیتا اسے چین آنا ممکن نہیں تھا۔ آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر صاحب، اللہ اپنا کرم کرے گا۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی کے احساس سے اس نے پلٹ کر دیکھا تو سڑک پر حادثے کا شکار ہونے والی بچی کے والدین کھڑے تھے۔ آپ اپنی بچی کو تنہا چھوڑ کر یہاں کیوں چلے آئے؟ اس نے انہیں ٹوکا۔ ہماری بچی خدا کے فضل و کرم سے اب ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو اس حالت میں چھوڑ کر ہماری مدد کی تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کی خیریت معلوم کریں یہاں آئیں؟ بچی کے باپ نے نہایت عقیدت سے جواب دیا تھا۔ عبادہ میری بہن، میری بچی۔ اسٹریچر پر آپریشن تھیٹر سے باہر آتی عبادہ کو دیکھ کر ہاشم سے پہلے وہ خاتون اس کی طرف رکھنی تھی۔ آپ لوگ عبادہ کی بہن ہوئی ہیں؟ خاتون کی بے اختیاری نے ہاشم پر ان سے عبادہ کا رشتہ منکشف کر ڈالا اور اس نے تصدیق کے لیے ان کے شوہر سے پوچھا۔ جی ہاں، ندامت سے چور شفقت علی اس سے نگاہ ملانے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ ہاشم نے بے اختیار ہی ایک گہرا سانس خارج کیا۔ عبادت دنیا میں بچ جانے والے اپنے ان رشتوں کو دن میں بارہا یاد کیا کرتی تھی۔ اس کی آپا اس کے لیے ماں کی طرح تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے آپا کو اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ ماں تو اس کی پیدائش کے وقت ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے لیے ماں کے روپ میں جو کچھ بھی تھا وہ صرف آپا ہی تھی۔ اس کی زندگی کی مشکل گھڑیوں میں آپا اس کے پاس نہ پہنچی۔ اسے اس بات کا بہت صدمہ تھا، لیکن پھر بھی وہ انہیں یاد کرتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آپا کی کسی مجبوری نے ہی اسے ان تک آنے سے روک رکھا ہوگا، اور وہ مجبوری کیا ہو سکتی ہے یہ شفقت علی کی جھکی نظروں کو دیکھ کر ہاشم حسن کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ ہاشم بھائی، اس پکار پر بس اسٹاپ کی طرف جاتا ہاشم حسن تڑپ کر مڑا تھا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق وہ عاشر ہی تھا جو اپنی کار کی کھڑکی سے سر نکالے سے پکار رہا تھا۔ یہ کیا حال کر لیا ہے آپ نے اپنا؟ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل آیا تھا اور اب ہاشم کی اڑی ہوئی رنگت والی شرٹ اور گھسی جینس کا جائزہ لیتے افسوس کر رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا میرے حال کو؟ ہاشم نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر پوچھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کی گریز کو بھانپتے ہوئے ہاشم نے موضوع بدل دیا تھا۔ نہیں یار، تم جاؤ، میں بس سے چلا جاؤں گا۔ بڑی مشکل سے عادت پڑی ہے بسوں میں آنے جانے کی، کہیں ایک دن میں پھر سے بگڑ نہ جاؤں۔ یاسر سے مسکراتے اس نے اس کی آفر قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ زندگی کی مشکل ترین دور کو گزارنے کے بعد وہ اب ڈیڈی سے وابستہ کسی شے کو اپنے تصرف میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ بس میں، عاشر نے گاڑی لاک کرتے اٹل انداز میں کہا تھا۔ میرے ساتھ چلو گے؟ مگر کہاں؟ عاشر اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ آپ کے گھر، اور کہاں؟ کیا آپ مجھے اپنی مسز سے نہیں ملوائیں گے؟ عاشر کے جواب نے اس کی حیرت میں کچھ اور اضافہ کیا تھا۔ 1.5 سال بعد راہ چلتے مل جانے والا اس کا بھائی اس کے لیے ایسی محبت کا اظہار کرے گا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اب جب کہ یہ واقعہ ظہور پذیر ہو گیا تھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں رہا تھا۔ صرف مسز ہی نہیں، اپنے بیٹے سے بھی ملواؤں گا تمہیں۔ اتنے عرصے کے بعد اپنے کسی خونی رشتے کی طرف سے ملنے والے اس اپنائیت بھرے انداز نے اسے سرشار کر دیا تھا۔ آپ کا بیٹا؟ مطلب میرا بھتیجا؟ پلیز بھائی، ضد چھوڑیں اور گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اس نیوز کو سن کر تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اڑ کر اس جگہ تک پہنچ جاؤں جہاں وہ ہے۔ عاشق کے لہجے میں اتنی بےتابی تھی کہ عاشر حسن کو اس کی بات نہ ماننا اس کے خلوص کی ناقدری لگی اور وہ اس کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھا۔ ویسے بائی دی وے، آپ یہاں کہاں آئے تھے؟ اس سے ایڈریس پوچھ کر گاڑی اس کے گھر کی طرف جانے والے راستے پر ڈالتے عاشر نے پوچھا۔ یہاں مریم ہاسپٹل میں کچھ جابس کا ایڈ آیا تھا، اخبار میں، اسی کے لیے انٹرویو دینے آیا تھا، عاشر حسن نے بتایا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات پوچھوں آپ سے؟ عاشر نے کچھ جھجکتے ہوئے اس سے اجازت دینے پر کہا۔ آپ کی مسز کے لیے تو بڑی بڑی امدادی رقوم کا اعلان کیا گیا تھا، کیا آپ تک وہ امداد نہیں پہنچی جو آپ اتنے خراب حال میں ہیں؟ میں کبھی آپ سے یہ سوال نہیں کرتا، لیکن آپ نے خود ممی کو فون پر بتایا تھا کہ آپ کی مسز کے ذریعے آپ بڑے بڑے لوگوں کی فیور حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی بات پر عاشر نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، ان امدادی رقوم کو قبول کرنا نہ تو عبادہ کو منظور تھا اور نہ مجھے۔ وہ رقم جس چیز کے مداوع کے طور پر اسے دی جا رہی تھی وہ کسی بھی عزت دار عورت کے لیے اس کی سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے، جس کی قیمت دنیا میں کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی عورت اپنی عزت کا معاوضہ وصول کرے تو وہ عزت دار کے بجائے پیشہ ور کہلاتی ہے، اور میری بیوی کم از کم ایسی عورت تو نہیں۔ رہا عبادہ کے حوالے سے بڑے بڑے لوگوں سے رابطے کرنے یا مدد حاصل کرنے کا سوال،
تو وہ سب میں نے صرف ڈیڈی کو ان کی حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے کہا تھا، ورنہ میرا حقیقت میں ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. صرف حالات سے مجبور ہو کر میں نے ڈیڈی کو وہ دھمکی دی تھی، اور تم بھی جانتے ہو کہ اس دھمکی کا ہی اثر ہے کہ اس کے بعد کبھی میری راہ میں ڈیڈی نے کوئی مشکل کھڑی نہیں کی. حاشر کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے اجنبی نوجوانوں کو دیکھ کر عبادت کو خاصی حیرانی ہوئی تھی. اس کے حاشر سے شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ڈاکٹر ہادی اور طریبہ کے علاوہ کسی نے اس فلیٹ میں قدم رکھا تھا. عبادہ، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے عاشر. حاشر نے اس کی حیران آنکھوں میں جھانکتے مسرت سے لبریز لہجے میں بتایا. عاشر آپ کا بھائی؟ خوشی سے عبادہ کی آواز کانپ گئی تھی. صرف ان کا ہی نہیں، میں آپ کا بھی بھائی ہوں. عاشر نے یکدم ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے یقین دہانی کروائی تھی. نہ جانے ایسی کیا بات تھی اس لڑکی میں کہ وہ اسے سامنے پا کر 1 سال کے عرصے میں کی جانے والی اس سے اپنی شدید نفرت کو فراموش کر بیٹھا تھا. ادھر لفظ بھائی میں عبادہ کے لیے درد کی ایسی داستان چھپی تھی کہ وہ ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. عاشر اس کے ساتھ اس طرح رونے سے گھبرا گیا تھا اور مسلسل اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ آج پہلی بار عاشر حسن نے اس کو آنسو بہانے سے نہیں روکا تھا. وہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر کھولتا لاوا بہہ جائے. سوری، میری وجہ سے آپ کو پریشان ہونا پڑا. کچھ دیر بعد عبادہ نے خود ہی اپنے آپ کو پر قابو پایا تھا اور عاشر کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر معذرت کی تھی. سوری کا کوئی فائدہ نہیں، اپنی اس حرکت کے لیے تمہیں سزا بھگتنا پڑے گی. فی الحال میں عاشر کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے کچھ نہیں کہہ رہا. عاشر نے پانی سے بھرا گلاس اسے دیتے ہوئے دھمکایا تھا. کنی سزا کے لیے تیار ہے عالجہ؟ آج پہلی بار اس کی دھمکی سے خائف ہونے کے بجائے عبادہ نے خوشی سے جواب دیا تھا. آپ لوگوں کی باتوں میں میں اپنے بھتیجے کو تو بھول ہی گیا. کہاں ہے وہ محترم؟ ذرا ان کا دیدار تو کروائیں. عاشر کے شور مچانے پر عبادہ مسکراتی ہوئی اندر بیڈ روم میں سوئے دانیال کو لے کر واپس آئی تھی. ارے یہ تو بالکل میری کاپی ہے. عاشر بچے کو گود میں لے کر خوشی سے چلایا. ظاہر سی بات ہے، تمہارا بھتیجا ہے تو تمہیں سے تو ملے گا بھائی. عبادہ نے اس کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے طمانیت سے جواب دیا. عبادہ کے کھانا تیار کر کے دسترخوان لگانے تک عاشر مسلسل دانیال کے ساتھ مصروف رہا تھا. اس چھوٹے سے 1.5-2 ماہ کے بچے نے اس نے دنیا جہاں کی باتیں کر ڈالی تھیں. عاشر اور عبادہ اس کی ان حرکتوں پر مسلسل مسکراتے رہے تھے. آپ کھانا بہت مزے کا بناتی ہیں بھابھی. آپ کے ہاتھ کا کھانا کھانے میں میں بار بار یہاں آیا کروں گا. مٹر پلاؤ کو نہایت رغبت سے کھاتے عاشر نے اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنے ارادوں سے بھی آگاہ کیا. بار بار کیا، تم روز بھی چاہو تو یہاں آ سکتے ہو. عبادہ نے فراغ دلی سے اسے جواب دیا. سب کچھ نوٹ کر رہا ہوں میں عبادہ بیگم. یہ تمہارا آج کے دن کا دوسرا جرم ہے جسے میں ہرگز بھی معاف نہیں کروں گا. عاشر نے اس کی خوش دلی پر جلے بھلے لہجے میں کہا تھا. کیوں بھائی، آپ کو بھابھی کا میرا یہاں بلانا اچھا نہیں لگا؟ عاشر نے ہاتھ روک کر پوچھا. اچھے کو تو چھوڑو، مجھے تمہارا یہاں آنا بے انتہا اچھا لگے گا، لیکن میں تو اپنی بیوی کی طوطا چشمی دیکھ رہا ہوں. مجال ہے کہ میری کی ہوئی کسی تعریف پر یہ یقین کر لے، لیکن تمہاری بات پر فوراً نہیں مان لے آئی محترمہ. عاشر نے منہ بناتے ہوئے اصل بات بتائی. تو میری اور آپ کی بات میں فرق بھی تو ہے بھائی. آفٹر آل میں ان کا اکلوتا دیور ہوں. میری اہمیت تو انہیں ہی ہے نا ان کی نظر میں. عاشر نے کالر کھڑے کرتے ہوئے اسے مزید چھیڑا تھا. عبادت صورتحال کو بے انتہا انجوائے کر رہی تھی اور ایسا صرف عاشر کی خوشی سے دمکتے چہرے کی وجہ سے تھا. ممی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں کسی طرح آپ سے رابطہ کر کے آپ کو گھر آنے پر مجبور کروں، آپ کو احساس دلاؤں کہ عبادہ بھابھی سے شادی کی صورت میں آپ نے کیا کیا کھویا ہے اور ان سے نجات حاصل کرنے کے بعد آپ کیا کیا دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی اس چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر جہاں بے شک پیسہ نہیں ہے لیکن محبت کی فروانی ہے، میں ممی کے منصوبے میں شریک ہونے پر شرمندہ ہوں. آپ کو وہاں سڑک کے کنارے دیکھ کر آواز دینے اور آپ کے گھر آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو عبادہ بھابھی سے متنفر کر کے یہاں سے لے جا سکوں. لیکن اب میری دعا ہے کہ آپ دونوں کی زندگی بھر ساتھ رکھیں. عاشر سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے عاشر نے اپنے وہاں آنے کا مقصد بتانے کے ساتھ بڑے خلوص سے اس کے لیے دعا کی تھی. مبین انکل کا گھر اتنے عرصے سے خالی پڑا ہوا ہے، اگر اسے بیچ دیا جائے تو تم لوگوں کے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. شفقت علی نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے تجویز پیش کی تھی. وہ اکثر ساجدہ اور بچوں کو لے کر ان لوگوں سے ملنے آ جایا کرتے تھے. ماضی میں روا رکھے جانے والے اپنے رویے کے لیے انہوں نے عبادہ سے معافی مانگ لی تھی اور عبادہ نے بھی یہ سوچ کر انہیں معاف کر دیا تھا کہ وہ اگر اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے ان لوگوں کی بدنامی کو دیکھتے ہوئے ان سے کنارہ کش ہو گئے تھے تو یہ کچھ اتنا غلط بھی نہ تھا.
ہر باپ اپنی اولاد کے بھلے کے لیے اتنا ہی جذباتی ہوتا ہے جتنا شفقت علی تھے۔ گویا ان کے اس فعل میں ان کی فطرت کی خرابی کا بھی کچھ دخل تھا، لیکن اپنی چھوٹی بیٹی کے حادثے پر حاشر کی مدد نے انہیں خرید لیا تھا، اپنی سالی کی حیثیت سے نہ صحیح، حاشر کی بیوی کی حیثیت سے ہی صحیح، عبادہ ان کے لیے بہت اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ ساجدہ سے مشورے کے بعد طے کیا تھا کہ ساجدہ مکان میں سے اپنے حصے سے دستبردار ہو کر مکان کی فروخت سے حاصل ہونے والی تمام رقم عبادہ کو دے دے گی تاکہ حاشر اپنا کوئی چھوٹا موٹا کلینک شروع کر سکے۔ ہمارے مسائل تو سمجھیں اب حل ہونا شروع ہو ہی گئے ہیں بھائی صاحب، جب تک ان کا ہاؤس جاب مکمل نہیں ہوا تھا ہمیں پریشانی تھی، اب تو انہیں کافی مناسب جاب مل گئی ہے، انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہم سیٹ ہو جائیں گے، عبادہ نے جواب دیا۔ ان عام سے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں وہ بھی ایک فریش ڈاکٹر کو کتنی سیلری مل سکتی ہے، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، لہٰذا تمہیں پردہ پوشی کی ضرورت نہیں ہے، جب تک مجبوری تھی تم لوگوں نے گزارا کر لیا، لیکن اب جب کہ حاشر کچھ نہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے، موقع سے فائدہ نہ اٹھانا بیوقوفی ہوگا۔ شفقت علی نے بغیر لگی لپٹی کے کہا، کوئی چھوٹا موٹا کلینک شروع کرنا بھی کتنا آسان نہیں ہوتا بھائی صاحب، 120 گھر کی فروخت سے جو رقم حاصل ہوگی اس میں آدھا حصہ تو یوں بھی ساجدہ آپا کا ہوگا، پھر بھلا میں کس طرح یہ کام کر سکتا ہوں۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے حاشر حسن نے بھی ان کی بات میں دخل دیا۔ ساجدہ کے حصے کی فکر نہ کرو تم لوگ، ساجدہ اپنے حصے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے، شفقت علی نے ساجدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ان کی تائید میں سر ہلانے لگی۔ یہ بات تو خیر میں کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتا، وہ رقم تو ہر حال میں ساجدہ آپا ہی کا حق ہے، اگر آج آپ لوگوں کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو کل ضرور ہوگی۔ ننھے دانیال کے ساتھ کھیلتی ساجدہ آپا کی تینوں بیٹیوں کی طرف ایک نگاہ ڈالتے حاشر نے جواب دیا، ٹھیک ہے ساجدہ، اپنے حصے سے دربستار نہیں ہوتی، لیکن وہ تمہیں یہ رقم قرض کے طور پر تو دے سکتی ہے، ابھی ہماری بیٹیاں چھوٹی ہیں، جب تک بڑی ہوں گی تم لوگ اس لائق ہو جاؤ گے کہ ہم یہ رقم واپس کر سکو۔ اس کی نظروں کا مفہوم بھاپتے شفقت علی نے دوسری تجویز پیش کی جو کسی حد تک قابل قبول تھی۔ حاشر مشورہ طلب نظروں سے عبادہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بیوی کی طرف کیا دیکھ رہے ہو حاشر بیٹا، یہ تو ابھی خود بچی ہے، بلکہ تم بھی ہمارے لیے بچوں ہی جیسے ہو، لہٰذا جو بات کہہ دی گئی ہے وہ فائنل ہے، میں اس سلسلے میں مزید کوئی بحث نہیں سنوں گی۔ ساجدہ آپا نے بزرگوں والے مان سے کہا تو عبادہ اور حاشر نے ان کا مان قائم رکھتے ہوئے ان کی بات ماننے میں حامی بھر لی۔ کیسا لگ رہا ہے ینگ مین، باپ کی دولت کا سہارا لیے بغیر زمین پر قدم جما کر کھڑا ہونا؟ ڈاکٹر ہادی نے حاشر حسن کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا اور خوبصورت، حاشر حسن نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات کا جواب دیا۔ وہ آج ڈاکٹر ہادی کے کال کرنے پر ان سے ملنے ان کی کلینک آیا تھا، ابھی 2 دن پہلے ہی اس نے ایک پسماندہ علاقے میں ان کے ہاتھوں اپنے چھوٹے سے کلینک کا افتتاح کروایا تھا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ہادی کے علاوہ ساجدہ آپا کی فیملی اور عاشر بھی موجود تھے۔ اس مختصر سی گیدرنگ میں اپنی پہلی کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے حاشر حسن نے ڈیڈی کے گھر ہونے والے بڑے بڑے فنکشن سے بھی زیادہ خوشی محسوس کی تھی، کیونکہ اس تقریب میں شامل ہر شخص دل کی گہرائیوں سے اس کی خوشی میں خوش تھا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی وہاں صرف فارمیلٹی نبھانے نہیں آیا تھا، وہ سب حاشر حسن کی محبت میں وہاں جمع ہوئے تھے۔ تمہیں کبھی محسوس تو ہوا ہوگا حاشر بیٹا کہ تمہاری زندگی اتنے مشکل دور میں نے تمہاری کوئی قابل ذکر مدد نہیں کی اور تم تنہا ہی حالات سے لڑتے رہے؟ ڈاکٹر ہادی نے حسب عادت پیٹ پپیٹ گھماتے ہوئے سے سوال کیا۔ کبھی نہیں سر، ایک بار بھی نہیں، اپنی زندگی کے اس فیز میں اندھا دھن اپنے مسائل سے لڑنے میں مصروف تھا کہ مجھے کبھی کسی سے شکوہ کرنے کا خیال آیا ہی نہیں، اور آپ کے خلاف تو میں کچھ غلط سوچنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حاشر حسن ان کی بات پر جیسے تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اور تمہارا وہ مرض جس کے علاج کے لیے تم میرے پاس آئے تھے؟ ڈاکٹر ہادی نے کچھ رکے رکے انداز میں پوچھا۔ وہ تو مجھے اتنے عرصے میں کبھی یاد ہی نہیں آیا، میں تو اس تمام وقت میں اپنے وجود ہی سے غافل رہا، تو وجود میں اٹھتے کسی تعفن کا احساس کیسے ہوتا؟ ڈاکٹر ہادی کی بات پر وہ کچھ چونک سا گیا تھا، کیونکہ واقعی عبادت کی اپنی زندگی میں شامل ہونے کے بعد اسے کبھی اپنی سابقہ کیفیت کا دھیان ہی نہیں آیا تھا۔ مجھے خوشی ہے حاشر بیٹا کہ جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں حالات کی بھٹی میں تپنے کے لیے تنہا چھوڑا تھا وہ مقصد رائگاں نہیں گیا۔ سونا تو اصل میں تم بن ہی گئے تھے، اس آگ نے تمہیں کندن بھی بنا ڈالا۔ اب تم نے لوگوں کے درمیان رہ کر وائس آف گاڈ کی تلاش کرنا سیکھ لیا ہے۔ کوئی شخص تمہارے اس علاقے میں کلینک کھولنے کی اصل وجہ نہیں سمجھا ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنے کلینک کے لیے اس پسماندہ علاقے کا انتخاب کیوں کیا ہے، اور مجھے تمہارے اس فیصلے پر فخر ہے۔ بندگان خدا کی مدد میں ہی اصل میں روح کا سکون پوشیدہ ہوتا ہے۔ تمہاری روح کی تطہیر تو اس
اس دن ہی ہو گئی تھی جب تم نے عبادت سے نکاح کیا تھا۔ اب جو بھی نیک عمل تم کرو گے وہ تمہارے قلب کو سکون اور روح کو معطر کرنے کا سبب بنے گا۔ گناہوں کا کفارہ ادا ہو چکا، اب انعامات وصول کرنے کی باری ہے۔ یہ سب آپ کی نظر کرم کا کمال ہے سر، ورنہ مجھ جیسا گنہگار کہاں اس لائق تھا۔ حاشر حسن کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، ان اشکوں میں احساس ندامت، عاجزی، خوشی اور احساس تشکر سب ہی پوشیدہ تھے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ رات کے آخری پہر کسی عجیب سے احساس نے عبادہ کی نیند اڑا دی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے قریب سوئے دانیال اور حاشر کی خالی جگہ پر ڈالتے گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 4:30 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ یہ سارا منظر اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ حاشر حسن سے شادی کے بعد گزرے 2.5-3 سالوں میں وہ رات کے اس پہر اپنے پہلو کو غیر آباد دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی اس پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی تھی کہ حاشر 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی بڑی باقاعدگی سے ادا کرنے کا عادی تھا۔ اس وقت آنکھ کھلنے کی وجہ بیڈ روم میں حاشر حسن کی غیر موجودگی نہیں بلکہ لاؤنج سے آتی آنسوؤں میں ڈوبی اس کی آواز تھی۔ تربیہ کا فلیٹ چھوڑ کر 2 کمروں کے اس مختصر فلیٹ میں منتقل ہوئے انہیں کچھ عرصہ ہی گزرا تھا۔ شاید فلیٹ کے محدود ہونے کی وجہ سے ہی حاشر حسن کی آواز لاؤنج کو پار کر کے عبادت کی نیند توڑنے کا سبب بنی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی جائے نماز پر سجدہ ریز حاشر حسن کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس وقت خالق حقیقت سے راز و نیاز کی جس ڈور میں بندھا تھا، عبادہ خود بھی اس کو ڈسٹرب کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں دیکھ لوں صرف ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ اب وہ سجدے سے سر کو اٹھا کر دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے تو زانو بیٹھا تھا۔ شدت گریہ سے اس کے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ عبادہ کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھتے ہوئے اسے پکارا، حاشر۔ آج پہلی بار اس نے عبادہ کی زبان سے اپنا نام سنا تھا۔ اس پر چھایا ارتکاز ٹوٹنے لگا اور اس نے رخ موڑ کر اپنے قریب بیٹھی عبادہ کا چہرہ دیکھنا چاہا، لیکن اسے اپنی اس کوشش میں ناکامی ہوئی۔ عبادہ نے اپنا ماتھا اس کی پشت سے ٹکا رکھا تھا، اس کی گھنیری زلفوں نے بکھر کر اس کے چہرے کو چھپا لیا تھا۔ اپنی پشت پر محسوس ہونے والی نمی نے حاشر حسن کو بتا دیا کہ وہ رو رہی تھی۔ عبادہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ خود پر قابو پاتے ہی اس کے چہرے پر سے بال ہٹاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آنسوؤں کے دوران اس نے بتایا تھا۔ ڈر؟ مگر کس بات سے؟ حاشر حسن نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ آپ کے کھو جانے سے، کہیں آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اس کے لرزتے لہجے میں اندیشے بول رہے تھے۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں عبادہ؟ میں جس نے تمہارے لیے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دولت سب کچھ چھوڑ دیا، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم نے آخر یہ بات سوچی بھی کیسے عبادہ؟ صدمے سے اس نے عبادت کے پورے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ آپ کی بے قراری اور اداسی کو دیکھ کر اگر آپ میرے ساتھ خوش ہیں تو پھر کیا چیز ہے آپ کو اتنا تڑپاتی ہے کہ آپ راتوں کو سو نہیں پاتے؟ وہ اندیشوں میں گھری تھی۔ جو چیز میرے دل کو تڑپاتی ہے وہ تمہارے ساتھ شادی کا پچھتاوا یا کچھ کھو دینے کا دکھ نہیں، بلکہ ایک تمنا ہے جس کے حصول سے پہلے میں بہشت میں جانے کی خواہش بھی نہیں رکھتا۔ اپنی انگلیوں کی پوروں پر اس کے آنسو چومتے اس نے بتایا۔ کیسی تمنا؟ وہ حیران ہوئی۔ خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی تمنا، اس نے بتایا۔ لیکن آپ تو حج کر چکے ہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو عاشر نے بتایا تھا اسے۔ ہاں پہلے گیا ہوں میں اس دیار میں، مگر کسی خواہش اور تمنا کے بغیر۔ جب میرے دل میں وہاں جانے کی کوئی بےتابی اور بے قراری نہیں تھی تو مجھے وہاں بلوایا گیا تھا، پھر دل کو تڑپ کا تحفہ دے کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ 2 سال تک وسائل نہیں تھے کہ وہاں جانے کا سوچتا، اور اب پائے جوڑ کر وہاں جانے کے لیے رقم جوڑی ہے تو میری درخواست ٹکرا دی گئی ہے۔ قرآن دازی میں میرا نام ہی نہیں نکلا، شاید وہاں سے ابھی میری سزا کے خاتمے کا حکم نہیں ہوا۔ کیسی سزا؟ اس کے درد بھرے لہجے نے عبادت کو پوچھنے پر مجبور کیا۔ جواباً وہ اسے اپنے ماضی کا ایک ایک باب کھول کر سناتا گیا۔ عبادہ حیرت سے بت بنی سنتی رہی۔ آج پہلی بار حاشر نے اسے کھل کر اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ آپ کو وہاں سے حاضری کی اجازت نہیں ملی، اس کی وجہ لازماً یہی تو نہیں ہو سکتی کہ آپ کی سزا معاف نہیں ہوئی؟ بعض اوقات رب کائنات کے فیصلوں کے پیچھے کوئی مصلحت بھی تو ہوتی ہے۔ عبادہ نے اسے سمجھایا۔ کیسی مصلحت؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو صرف وقت ہی بتا سکتا ہے، عبادہ نے جواب دیا۔ ٹھیک کہتی ہو،
قریبی مسجد سے بلند ہونے والی فجر کی اذان پر نماز کے لیے مسجد کی طرف جانے کے ارادے سے اٹھتے ہاشم نے اس کی بات کی تائید کی۔ بھائی، ہاشم کے ہیلو کے جواب میں دوسری طرف موجود ہاشم نے جس لہجے میں سے پکارا تھا وہ دھک کر گیا تھا۔ کلینک کے اوقات میں اس کا ہاشم کو فون کرنا یوں بھی خلاف معمول تھا۔ آپ گھر آ جائیں بھائی، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ عاشق کا لہجہ رویا سا ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے عاشق، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ممی ڈیڈی تو ٹھیک ہے نا؟ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ گھر آ جائیں، فون پر میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ عاشق کے لہجے میں جو اسرار تھا اس نے عاشق حسن کو کھٹکا دیا تھا۔ کلینک پر موجود مریضوں کو گھر میں ایمرجنسی کا بتا کر ان سے معذرت کرتا بہت تیزی سے حسن ولا کی طرف روانہ ہوا تھا۔ دل میں امڑتے خدشوں نے اسے یہ تک سوچنے کی مہلت نہیں دی تھی کہ عرصہ ہوا ڈیڈی نے اس گھر کے دروازے اس پر بند کر دیے تھے۔ اس کی آمد پر حیران سے ملازم نے اسے ڈیڈی کے کمرے میں سب کی موجودگی سے آگاہ کیا تھا۔ ڈیڈی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے وہاں کی کشیدہ اور بوجھل فضا کو محسوس کیا۔ اپنے بستر پہ لیٹے ڈیڈی برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ ممی ڈیڈی ہی کے قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر اس وقت میک اپ کی تہت کی بجائے پریشانی کی چادر تنی تھی۔ عاشق بھی وہیں ایک کرسی پر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا عاشق؟ کیا ڈیڈی کی طبیعت خراب ہے؟ اس نے پوچھا، لیکن عاشق کے جواب دینے سے پہلے ہی ممی اس سے آ کر لپٹ گئیں۔ ہم برباد ہو گئے عاشق، ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ اور اس کے سینے سے لگی دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھیں۔ عاشق کو یکدم ہی صورتحال کا احساس ہوا۔ گھر کے افراد میں سے صرف ایمن ہی وہاں موجود نہیں تھی۔ ایمن کہاں ہے ممی؟ اس کے سراسمہ انداز پر ممی کے رونے میں کچھ اور شدت آ گئی تھی۔ ایمن کل شام پکنک کی برتھڈے میں شرکت کا کہہ کر گھر سے گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی، عاشق نے بتایا۔ ابھی تک نہیں آئی؟ پوری ایک رات اور ایک دن گزرنے کے بعد ابھی تک نہیں آئی اور تم سب لوگ اطمینان سے بیٹھے ہو؟ اسے کہیں تلاش تو کرتے۔ اسے بدترین خدشات کے سامنے آ جانے پر وہ دہل ہی تو گیا تھا۔ کہاں تلاش کریں؟ ڈرائیور سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پنکی کے گھر کے گیٹ پر ایمن کو چھوڑ کر آیا تھا۔ ادھر پنکی کے گھر والے کہتے ہیں کہ کل ان کے گھر نہ تو کوئی تقریب تھی اور نہ ہی ایمن وہاں آئی تھی۔ ممی نے بتایا۔ ذوالفقار کو چیک کیا تھا آپ لوگوں نے؟ اس کے ذہن میں جمع سا ہوا۔ معلوم کروایا ہے، صبح سے ابھی تک وہ گھر سے نکلا ہی نہیں۔ میرا ایک آدمی مسلسل اس کے گھر کی نگرانی کر رہا ہے، عاشق نے جواب دیا۔ تو پھر تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو؟ پولیس میں رپورٹ لکھواؤ۔ اور یہ ڈیڈی کیوں آنکھیں بند کیے لیٹے ہیں؟ ان سے کہو کہ اٹھیں اور اپنے تعلقات کو استعمال کر کے اپنی بیٹی کو بازیاب کروائیں۔ لوگوں کی زندگیاں جیرن کرنے کے لیے تو بہت سورسز ہیں ان کے پاس، اب اپنی بیٹی کی تلاش کے لیے ان کے سورسز کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ وہ ایک دم ہی اپنے اعصاب پر کنٹرول کھو چکا تھا۔ پلیز عاشق بیٹا، خدا کے لیے اپنی آواز کو نیچے رکھو۔ اس گھر میں درجنوں ملازم ہیں، اگر کسی ایک نے بھی تمہاری بات سن لی تو ہماری رسوائی کی داستان گھر گھر پھیل جائے گی۔ ممی نے اس سے التجا کی۔ کیسے چپ رہوں میں ممی، کیسے چپ رہوں؟ مجھے چپ کروا کر ہی تو آج یہ دن آپ ہماری زندگیوں میں لے آئے ہیں۔ کتنا سمجھایا تھا میں نے آپ کو کہ ایمن پر نظر رکھیں، اس کے ملنے جلنے والوں پر دھیان دیں، لیکن آپ کو تو مجھے تانے دینے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ آپ میری بات پر بھلا عمل کیسے کرتی ہیں؟ وہ ڈھہ سا گیا تھا۔ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں بھائی، اس وقت تو ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ ایمن کو تلاش کیسے کیا جائے۔ ڈیڈی تو کسی بھی سورسز کو استعمال کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ صورت میں خبر لیک آؤٹ ہو جائے گی۔ انہیں ایمن کی موت تو نہ منظور ہے لیکن اپنی بدنامی نہیں۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر کسی کو اس بات کی بھنک بھی پڑی تو وہ خود کو شوٹ کر لیں گے۔ سب ٹینس تھے وہ، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ممی نے انہیں ٹرنکلائزر دے کر سلایا ہے، ورنہ ٹینشن میں انہیں ہی کچھ ہو جانے کا ڈر تھا۔ عاشق جو اس کے آنے سے پہلے ہی خود بھی ساری ہمت کھوئے بیٹھا تھا، اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ لوگ دعا کریں کہ ایمن خیریت سے ہو، میں اپنے طور پر اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس بات کے شدید ترین ریلے کے گزرنے کے بعد اب وہ کچھ عقل سے سوچ رہا تھا۔ نقوی ہاؤس کا آئینی گیٹ واہ ہوا تھا اور ایک گاڑی بڑی تیزی سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ سیاہ ٹویوٹا کرولا میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھے عاشق کے اعصاب گاڑی میں موجود ذوالفقار اور اس کے والد اور نقوی کو دیکھ کر تن سے گئے تھے۔ وہ رات 11 بجے سے تقریبا کے ایک قابل اعتماد آدمی کے ساتھ اس کی گاڑی میں نقوی ہاؤس کی نگرانی کر رہا تھا۔ عاشق کے معمور کیے گئے بندے کو وہ لوگ واپس بھیج چکے تھے۔ معاملہ چونکہ بہن کی عزت اور ان کے خاندان کی ساکھ کا تھا، اس لیے احتیاط بہت ضروری تھی۔ بشیر نامی یہ آدمی جو اس وقت ٹویوٹا کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا، تربیہ کے نے 1000 یقین دہانی کے بعد اس کے ہمراہ کیا تھا۔
حسن ولا سے نکلنے کے بعد حاشر کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح ایمن کی تلاش کرے. بہت سوچنے کے بعد اس نے تربیہ پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کیا. وہ لڑکی ہمیشہ ہی اس کی زندگی کے کڑے وقت میں اس کے کام آئی تھی اور اس وقت بھی اس نے حاشر کو مایوس نہیں کیا تھا. بشیر نہایت محتاط انداز میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس پر بجھائے اور نقوی کی کار کا تعاقب کر رہا تھا. ٹویوٹا کرولا کا بے آواز اور سبک انجن بھی اس کی کوشش کو کامیاب بنا رہا تھا. گنجان آبادی سے نکل کر گاڑی اب شہر سے کافی آگے ویرانے میں سفر کر رہی تھی اور جب آگے والی گاڑی نے سیدھے چلتے چلتے بائیں جانب ٹرن لیا تو حاشر سمجھ گیا کہ وہ لوگ داور نقوی کے فارم ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں. اسے کچھ اطمینان ہونے لگا تھا. فارم ہاؤس کی لوکیشن اور وہاں صرف ایک چوکیدار کی موجودگی سے وہ اچھی طرح واقف تھا. فارم ہاؤس کے اکلوتے چوکیدار کو بشیر نے بآسانی قابو کر لیا تھا. گاڑی کافی دور کھڑی کر کے وہ لوگ فارم ہاؤس کے وسط میں موجود عمارت کی طرف بڑھے تھے. تم جب تک ان پیپرز پر سائن نہیں کرو گی ہم تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے. اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو سیدھی طرح ہماری بات مان لو. یہ داور نقوی کی آواز تھی جو ایمن کو دھمکی دے رہے تھے. سائن کرتی ہے میری جوتی. تم لوگوں کے لیے بہتر ہے مجھے سیدھی طرح میرے گھر پہنچا دو ورنہ ڈیڈی خود مجھے ڈھونڈ نکالیں گے اور اس کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا یہ تم خود بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہو. ہمیشہ کی طرح تند خو اور اکھڑ مزاج ایمن نے پیپرز پر ان کے منہ پر دے مارے تھے. پاپا آپ چھوڑ دیں, اس سے میں بات کرتا ہوں. اس جیسی لڑکیوں کو ٹھیک کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے. ذوالفقار نقوی کسی خطرناک ارادے سے اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ حاشر کمرے میں داخل ہو گیا. ہینڈز اپ. اس کی آمد اتنی اچانک تھی کہ دونوں باپ بیٹا ششدر سے اپنی جگہ کھڑے رہ گئے. ذوالفقار نقوی نے کچھ پھرتی سے کام لے کر اپنی جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی لیکن ٹھاک کی زوردار آواز کے ساتھ ہی اپنا ہاتھ تھام کر رہ گیا. یہ بشیر کی چلائی ہوئی گولی تھی جس نے اسے زخمی کر دیا تھا. جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرنے چلے تھے. لعنت ہے تم لوگوں پر. حاشر نے ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ ذوالفقار کے منہ پر رسید کرتے ہوئے کہا. اس دوران بشیر جو دونوں باپ بیٹے کی تلاشی لے کر ان کے ریوالور اپنے قبضے میں لے چکا تھا حاشر سے بولا آپ چھوڑو صاحب. ان باپ بیٹے سے نمٹنے کے لیے بشیر اکیلا کافی ہے اور پھر واقعی اس نے ان کا حلیہ بگاڑ ڈالا تھا. چلو بشیر. اس کی کارروائی میں مصروف چھوڑ کر اس نے خود سے نظر چراتی ایمن کو درشتی سے مخاطب کیا تھا. دیکھ لیا اپنی حد سے زیادہ آزادی اور بڑوں کی بات نہ ماننے کا انجام. اگر کچھ دیر اور ہم لوگ یہاں پہنچ پاتے تو یہ باپ بیٹا جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے. اور جن ڈیڈی کی پہنچ پر تم اتنا اترا رہی تھی انہوں نے تو صاف طور پر تمہاری تلاش سے انکار کر دیا تھا. اگر عاشق فون کر کے مجھے نہ بلاتا تو اپنی طرف سے وہ تو تم کو مرا ہوا ہی سمجھ لینے کو تیار تھے. گاڑی کی طرف جاتے وہ اسے دبی دبی آواز میں گھڑک رہا تھا. ڈیڈی نے مجھے تلاش کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن کیوں؟ وہ بے یقینی سے عاشق کی طرف دیکھ رہی تھی. اس لیے کہ انہیں اپنی عزت تمہاری جان سے زیادہ پیاری ہے. اگر تمہارے گھر سے غائب ہونے کی خبر پھیل جاتی تو ان کی ناک کٹ جاتی. وہ بھی بغیر کسی لگی لپٹی کے ہر بات بتا رہا تھا. میں جان کر یہاں نہیں آئی. پنکی اور ذوالفقار برتھ ڈے کے بہانے سے مجھے یہاں لائے تھے. پھر پتہ نہیں کس چیز میں ان لوگوں نے مجھے بے ہوشی کی دوا ملا کر کھلا دی. رات بھر میں بے ہوش ہی رہی. صبح داور انکل میرے پاس آئے کہ میں ذوالفقار سے نکاح کے لیے حامی بھر لوں. دراصل وہ میرے ذریعے ڈیڈی کے بزنس پر اپنا ہولڈ قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کو ڈیڈی نے آنکھ کرنے کا جو اعلان کیا تھا اس کے بعد میں اور عاشر ہی ڈیڈی کے وارث رہ گئے تھے. اگر میں ذوالفقار سے شادی کر لیتی تو داور انکل جو ڈیڈی کے بزنس میں صرف 10% کے حصے دار ہیں انہیں بزنس پر قبضہ جمانے کا موقع مل جاتا. داور انکل نے ڈیڈی کو بھی میرا پرپوزل دیا تھا لیکن ڈیڈی نے انکار کر دیا تھا. پھر ذوالفقار مجھے ڈیڈی کے خلاف اکسانے کی کوشش کرنے لگا لیکن میں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ میں اسے صرف ایک دوست ہی سمجھتی ہوں اور شادی کے لیے ممی ڈیڈی کا فیصلہ ہی قبول کروں گی. ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد ان لوگوں نے یہ چال چلی تھی تاکہ میں اور ڈیڈی مجبور ہو جائیں. ایمن سسکیاں لیتے اسے ساری تفصیل بتا رہی تھی. حاشر کے دل پر میں بے اختیار اپنی چھوٹی بہن کی محبت جاگنے لگی. تربیت کی کمی نے اسے کچھ ضدی اور آزاد مزاج کا مالک بنا دیا تھا ورنہ بنیادی طور پر وہ ایک اچھی لڑکی تھی. اوکے جو ہونا تھا ہو چکا لیکن وعدہ کرو کہ آئندہ زندگی میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرو گی اور اپنے کردار اور اخلاق کو اسلامی اصولوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو گی. حاشر نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگائی. بابا بھائی آئندہ آپ جو بھی کہیں گے میں وہی مانوں گی. وہ فوراً ہی راضی ہو گئی تھی. ہزار بہادری اور بولڈنس کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اس کے لیے تجربہ بہرحال بہت ہولناک تھا.
دونوں کو رسیوں سے باندھ کر ان کے موبائل فون چھین کر آیا ہوں میں. گاڑی کے چاروں ٹائرز بھی برسٹ کر دیے ہیں. سالوں کو واپس شہر پہنچنے میں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. بشیر نے ان کے پاس پہنچ کر فخری اپنا کارنامہ بیان کیا تو ہاشم مطمئن ہوتے ہوئے سر ہلکا دیا. فی الحال ان دونوں کے لیے یہی سزا کافی تھی. اصل مزہ تو نہیں آیا جب ڈیڈی انہیں اپنے بزنس سے الگ کریں گے تو 10% کے شیئرز ان لوگوں کے لیے بزنس سرکل میں دوبارہ اتنے بڑے پیمانے پر سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. اور ہاشم حسن جانتا تھا کہ ڈیڈی اب کبھی انہیں سروائیو کرنے بھی نہیں دیں گے. حسن ریاض کو چھیڑ کر ان لوگوں نے اپنی تباہی کے پروانے پر دستخط کروا لیے تھے. 3 سالہ دانیال اپنے ممی ڈیڈی دادا دادی اور چاچو کے ساتھ ایئرپورٹ پر موجود تھا. وہ سب لوگ احرام پہنے ہوئے تھے. حاشر حسن کی دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہو گیا تھا اور وہ لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے جدہ جانے والی فلائٹ میں سوار ہونے کے منتظر تھے. ایئرپورٹ پر ان کے خاندان کے افراد کے سوا ایک ہستی اور بھی موجود تھی. یہ ہستی تربیہ کی تھی جسے حاشر حسن نے ڈیڈی کے نیو یارک والے آفس کی برانچ میں جاب کی آفر کی تھی. تربیہ اس طیارے میں سوار ہونے کے لیے بے چین تھی جو اسے ان فضاؤں سے دور ایک اجنبی سرزمین پر لے جاتا جہاں کوئی بھی اسے اس کے ماضی کے حوالوں کے ساتھ شناخت کرنے کے لیے موجود نہ تھا. جہاں ایک بے رنگ ہی صحیح لیکن باعزت زندگی اس کی منتظر تھی اور تربیہ کو عزت کے سوا دنیا میں اب کسی چیز کی خواہش بھی نہیں تھی. یہاں تک کہ اس نے عبادہ کی اس آفر کو کہ وہ اس کے ساتھ اپنا گھر شیئر کرنے کے لیے تیار ہے رد کر دیا تھا. ایمن کے ساتھ ہونے والے حادثے نے عبادہ کو زندگی کے دکھ چن لیے تھے. حسن ریاض صاحب اور ان کی بیگم نے اپنی بیٹی کی جدائی میں گزرنے والے 32 گھنٹوں میں اس لڑکی کی بے بسی اور مجبوری کو 32,000 دفعہ محسوس کیا تھا. وہ جان گئے تھے کہ بیٹی کی عزت کیا چیز ہوتی ہے. انہیں اپنے بیٹے پر بھی بے حد فخر تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کی عبادت کے ساتھ کی گئی نیکی ہی تھی کا صلہ تھا کہ اللہ نے ان کی بیٹی بخیریت ان تک پہنچا دی تھی. کسی دوسرے کی عزت کو بچانے کا فعل آج ان کی بیٹی کی عزت بچانے کا سبب بن گیا تھا. اس حادثے کے بعد صرف 2 مہینے بعد کے عرصے میں ایمن کی شادی اس کے آسٹریلیا میں مقبول خالہ ذات سے کر دی گئی تھی. اب وہ رب کعبہ کی حضور شکر ادا کرنا چاہتے تھے. واپس آ کر ان لوگوں کو بہت سے اہم کام سر انجام دینے تھے جن میں سے سب سے سر فہرست پسماندہ علاقے میں واقع حاشر حسن کے چھوٹے سے کلینک کو بڑے اسپتال میں تبدیل کرنے کا کام تھا جہاں غربا کے لیے مفت علاج کی سہولیات مہیا کی جاتی. اس ہاسپٹل کے لیے تمام فنڈز اور ڈونیشن حسن ریاض صاحب کے اکاؤنٹ سے جاری کیے جانے تھے. PIA کا طیارہ زمین حج کو اپنے وجود میں سموئے آسمان کی وسعتوں میں محو پرواز تھا. طیارے کے اندرونی فضا لبیک اللہم لبیک کے نعروں سے گونج رہی تھی. آج ان الفاظ کا ورد صرف حاشر حسن کی زبان ہی سے نہیں بلکہ جسم کا رواں رواں کر رہا تھا. وہ جسم جہاں سے تعفن اٹھتا محسوس ہوتا تھا ایک انوکھی سی خوشبو سے مہک رہا تھا. دل بھی پہلے کی طرح خالی نہیں تھا. وہاں بھی ہر دھڑکن کے ساتھ محبوب کے وصال کی تمنا اور روح میں حاضر تھا. اے اللہ میں حاضر ہوں کی صدائیں گونج رہی تھیں. End of the novel. I hope you like it and enjoyed it.